آج کی میریکل اسٹوری ایک میرڈ سسٹر کی ہے۔ وہ اپنے سسرال والوں اور شوہر کے جرم سے بہت پریشان تھی۔ استغفار نے ان کی زندگی میں 2 معجزے کیے۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری یوٹیوب فیملی کی ہر مشکل اور پریشانی کو عافیت میں بدل دے، اور جو نظریں کن کی منتظر ہیں اللہ ان کی ان دعاؤں پہ کن کہہ دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ پریشان ہو، دکھی ہو، آنکھیں بھری ہوئی ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، پر ایک راستہ ہے نا جو آج بھی کھلا ہے، وہ ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تم بس نماز اور صبر سے اس سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ درد کی ساری دوائیں فارمیسی سے تو نہیں ملتی نا، کچھ تو صرف ملتی ہی رب کی در سے ہے۔ کبھی اپنی مجبوریاں بتا کے، کبھی اپنی بے بسی دکھا کے، کبھی سسکتی خواہشوں کی بے کسی دکھا کے، کبھی خالی ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے، کبھی عاجزی دکھا کے، کبھی کبھی سجدے میں سر جھکا کے، کبھی تھوڑی سی ضد کر کے، کبھی رب کو مان سے منا کے، کبھی رب کے کن کے لیے اس کا در کھٹکھٹا کے۔ پھر یقین جانو وہ درد بھی بھر جاتا ہے جن کی کوئی دوا نہیں ہوتی، پھر وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا پورا ہونا نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو دواؤں سے نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے ممکن ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں؟ چلیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، سچ تو یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی لمبی کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ آج کی سٹوری استغفار سے ریلیٹڈ ایک سسٹر کی میریکل سٹوری ہے۔ وہ سسٹر لکھتی ہیں کہ میں اپنی ساس سے بہت پریشان تھی، وہ مجھے بہت پریشان کرتی تھی، بہت ستاتی تھی، میرے خلاف سازشیں کرتی تھی، گیم کھیلتی تھی، میرے شوہر کے بھی کان بھرتی تھی، ان سے بھی مجھے بدگمان کر رکھا تھا، ان سے بھی میری شکایتیں لگاتی رہتی تھی اور وہ انہی کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ میں بہت اسٹریس میں تھی، بہت پریشان رہتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری ساس میرے خلاف عجیب عجیب سازشیں کرتی۔ ایک دن میری ساس نے میرے خلاف ایسا گیم کھیلا کہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ غصے میں آ کر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا۔ میں نے بحث بھی کی، انہیں سمجھایا، لیکن انہیں اپنی ماں پہ ہی یقین تھا، انہوں نے مجھ پہ یقین نہیں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے میرے مائکے چھوڑ دیا۔ میں بہت روتی تھی، بہت پریشان تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، سارے راستے بند تھے۔ پھر مجھے استغفر اللہ کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا اور پھر میں نے پورا دن استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پورا دن چلتے پھرتے استغفر اللہ ہی پڑھتی رہتی تھی۔ 2 مہینے کے اندر ہی اللہ نے میری زندگی میں معجزہ کیا۔ میرے شوہر نے میرے لیے دوسرا گھر لے لیا اور اب میں اپنی ساس سے بہت دور ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر مشکل ختم ہو گئی ہے، ہر چیز سلجھ گئی ہے،
لیکن کم سے کم اپنی ساس سے تو دور ہوں، ان کے ساتھ تو نہیں رہنا پڑ رہا ہے۔ ان کے ساتھ رہنا تو اور بڑی مشکل تھی، کم سے کم اللہ نے مجھے استغفار کی برکت سے اس مشکل سے تو نکالا۔ جو گھر میرے شوہر میرے لیے لے رہے تھے اس کا ریٹ میرے شوہر کے لیے بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اپنا استغفر اللہ جاری رکھا، اور استغفار کی برکت سے اللہ نے ایک بار پھر کرم کیا اور مکان مالک نے اس ریٹ کو گھٹا کر آدھا کر دیا۔ پھر میرے شوہر کے لیے یہ مکان خریدنا آسان ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ نے مشکلیں آسان کر دی۔ تو دیکھا آپ نے استغفار سے کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندگی میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خصوصی محبت رکھتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، تو ایک بندے کو اور کیا چاہیے؟ ہمارے مسئلے تو خود حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو آپ بھی کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ کو راضی کریں اور اپنی ہر حاجت اللہ سے منوا لیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں استغفار کی برکت سے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو غریب ہیں اللہ ان کی غریبی دور کر دے، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں اچھی سی جاب سے نوازے، جو اسیب زدہ ہے ان کے اسیبوں کو دور کر دے، جو اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے ملائے۔ ایک سسٹر ہیں جن کے بیٹے کا نام ارحان ہے، انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے بیٹے کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ انہیں شفا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ میریکل اسٹوری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ ہم اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔